کیا آپ اپنے سر کے بال اور اپنے بوئے بناتی ہیں اور اپنے سر کے بال کاٹ لیتی ہیں اور آپ ایک مسلم مومن ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسلام میں سر کے بال کاٹنا اور آئی بروز بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو کرتے ہیں اور ان کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ آج کل ترقی کا دور ہے اور ہم مردوں کے شانہ بشانہ ہیں، اس لیے سب کچھ جائز ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسلام آپ کی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ اپنے سر کے بال جتنے چاہے لمبے رکھ کر بہت زیادہ ترقی کر سکتی ہیں، لیکن اگر آپ اسلام کو ترقی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو پھر آپ کو ترقی کی ضرورت ہے اور آپ کو اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا پتہ پھر قبر میں جا کر پتہ چلے گا۔ لیکن بالوں کا کاٹ لینا اور بوے بنانا، آئی بروز بنانا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ بعض عورتوں کے چہروں پر بہت زیادہ گھنے بال ہوتے ہیں اور ان کے بازوؤں پر بہت زیادہ گھنے ہوتے ہیں جو مردوں کی طرح دکھتے ہیں، تو پھر ان بالوں کو صاف کرنا جائز ہے۔ لیکن اکثر عورتیں اس کا غلط فائدہ اٹھاتی ہے، بولتی ہے اچھا نہیں لگتا اس لیے ہم اس کو صاف کریں گے۔ حالانکہ تھوڑے بہت بال تو ہوں گے، لیکن اگر بالکل مردوں کی طرح نہ دکھے تو اس کو صاف کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور اگر آپ اپنے آئی بروز بنواتی ہے اور آپ کا کہنا یہی ہے کہ میری دونوں آئی بروز ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں اس کو کاٹ رہی ہوں، بیچ میں سے اس کو صاف کر رہی ہوں، تو یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے بال بڑے ہو گئے ہیں اور آپ کا کہنا یہی ہے کہ میرے جو بالوں کے نوک ہے یہ دو نکل پڑے ہیں اور اس کو میں کاٹوں گی، تو یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اگر آپ کے بالوں کے دو نوک ہو گئے ہیں تو آپ اس میں سے تھوڑا سا کاٹ کر اپنے بالوں کو صحیح کر سکتی ہیں۔ کیونکہ اس کے بعد وہ جڑتے ہیں جب اس کے دو نوک ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو بھی آگے بڑھائیں، غیر مسلموں کی ترقی کو ترقی نہیں کہتے ہیں۔ ہم اگر مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنے دین کو بھی آگے بڑھائیں، آگے اپریشیٹ کریں، آگے اس کو بڑھائیں۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم جب ایک مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے طریقوں کو فالو کرتے ہوئے اور اسلام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہم جتنے زیادہ ترقی کر سکتے ہیں اس سے پھر ہمیں اسلام نہیں روکتے۔ لیکن یہ کہ ہمیں پردہ کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں جو اسلام نے جو ہمیں حدود دیے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر ہماری یہ ترقی صرف دنیا تک نہیں رہے گی، آخرت تک بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔